حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ ایک رات صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت خانہ سے برآمد ہوئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار اترنے کا پسینہ تھا جو موتیوں کی طرح گر رہا تھا۔ سرکار نے پسینہ پونچھ کر 3 بار فرمایا اللہ ملعون پر لعنت کرے، پھر سر جھکا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کس پر لعنت کی تھی؟ فرمایا اللہ کے دشمن ابلیس خبیث پر، جس نے اپنے دم دبر میں داخل کر کے 7 انڈے دیے تھے۔ اس کی 7 اولادیں تھیں جو بنی آدم کو بہکانے کے لیے مقرر کی گئی تھیں۔ ایک کا نام مدہش ہے، یہ علماء پر مقرر کیا گیا تھا ان کو مختلف خواہشات کی طرف مائل کرے۔ دوسرے کا نام حدث ہے، اس کی ڈیوٹی نماز پر ہے، نمازیوں کی تعداد یعنی رکعات وغیرہ فراموش کراتا ہے اور نماز میں گوشے چشم سے دیکھنے کے کھیل میں لگاتا ہے۔ جمعیاں اور اونگ نمازیوں پر مسلط کرتا ہے، یہاں تک کہ بعض آدمی سو جاتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم سو گئے تھے تو کہتے تھے ہم نہیں سوئے۔ اس کے بعد بغیر وضو کے نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ قسم ہے اس کی جس کے دستے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے بعض آدمی جب نماز تمام کرتے ہیں تو ان کو آدھی نماز بلکہ چوتھائی نماز کے 10ویں حصے کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ ایسی نماز کا گناہ ثواب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تیسرے کا نام ذلبنون ہے، اس کی ڈیوٹی بازاروں میں ہے، اس کا تعلق بازاروں سے ہے۔ یہ تاجروں کو کم تولنے، لین دین میں جھوٹ بولنے اور گاہکوں کو راغب بنانے کے لیے سامان کو سجا کر اس کی جھوٹی تعریف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چوتھے کا نام بطر ہے، یہ مصیبت پڑنے پر لوگوں کے گریبان پھاڑنے، منہ پیٹنے اور ہائے وائے کی پکار مچانے کا حکم دیتا ہے تاکہ مصیبت زدہ کا ثواب برباد ہو جائے۔ پانچویں کا نام منشوت ہے، اس کا کام ہے کہ لوگوں سے جھوٹ بلوائے، چغلیاں کہلوائے، تان و تشنیع کرائے تاکہ لوگوں کو گناہگار کرا دے۔ چھٹے کا نام واسم ہے، اس کا تعلق اعضائے مخصوصہ سے ہے، ایک دوسروں سے زنا کریں۔ ساتویں کا نام عور ہے، اس کا تعلق چوری سے ہے، چور سے کہتا ہے کہ مال چرا کر اپنے فاقہ کو دور کر لے، قرض ادا کر دے، کپڑے سے بدن ڈھانک لے، پھر توبہ کر لینا۔ پس ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی کسی حال میں شیطان سے غافل نہ ہو اور کسی امر میں اس سے بے خوف نہ ہو۔ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو پر ایک شیطان مقرر ہے جس کا نام ولحان ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی صفوں میں باہم ملے رہو تاکہ جدب سے بچو۔